ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ پروردگار حاضرین دی عبادت قبول فرما، انہاں دے مرحومین کو آل محمد دی شفاعت بہرمت فرما، بالخصوص ہدایت حسین خان کچھیلا، غازی خان کچھیلا، ڈاکٹر اقبال اور انہاں دے خاندان دے جمیع مرحومین، اسلم خان مورانی، آل محمد دی شفاعت بہرمت فرما۔ میرا اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، حاضرین مومنین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ جڑے قبرن سم کے انہاں دیاں دعاواں دی انتظار پہ کریں دن، میرا اللہ انہاں نوں مظلوم کربلا دی شفاعت بہرمت فرما۔ انہاں جمیع عزاداراں نوں مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ شاعرانہ مزاج رکھنا تے بنت زہرا کرم کریں گے، میں سارے شیعہ دی خاک پاہاں پائیں تسائیں بھرم بچیں گے، کہ آل احمد دے سارے دشمن جدا پچھیلا کوا ستائیں گے، تو غائبانہ امام سادہ ہمیشہ آ کے مدد کریں گے۔ زمانہ سارا گناہ تے تل گئے، اے دور ظلمت تا دور ہو گئے، کہ حیدری دی اے التجا جو قائم دا خرد ہو گئے۔ آباد و شادرو مومنین، جتنا قائم مذہب دی اشاعت اور تبلیغ واسطے مبلغین دا کردار ضروری ہے، اتھوں بہتر کردار شعراء نے بھی ادا کیتے ہیں۔ اور اس دی دلیل ہے کہ دیوان امام علی امیر المومنین دا پورا دیوان اشعار دی شکل وچ موجود ہے۔ معصومین دیاں کتنیاں دعاواں جڑیاں نظم دی شکل وچ موجود ہیں۔ اگر شاعر ایویں توحید بیان کرے، مواحدانہ شاعری سارے مذہب کو نقصان پہنچائے تو مشرکانہ شاعری پہنچائے۔ اگر یہ شاعری بیان ہوندی جن دے اندر توحید، رسالت، امامت دوویں بیان ہوندا جن سارے عقائد اجازت دین دن، تا اے شعراء بھی اپنا سونا کردار علوم آل محمد دی ترویج وچ اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں۔ شاعری تو پہلے اگر ایک باری قرآن دا ترجمہ پڑھا ونجے تو ایک باری صحیفہ سجادیاں دیا دعاواں کو صرف ترجمہ پڑھا ونجے اور نہج البلاغہ دا ترجمہ پڑھا ونجے تو اے شاعری ہمیشہ گمراہاں کو راہ ہدایت دیانے سی، کداں ہادیاں کو گمراہ نہ کرے سی۔ کیوں؟ آج کل سارے مذہب دے ڈھیر سارے ایسے شعراء ہیں جڑے مفاہیم قرآن تو واقف نہیں، وہ کافیات ردیف دے چکر وچ اتنے گھومتے رہندے جو ایک کافیے مل ونجن ہاں بھاویں قرآن دی 100 آیت کوئی قتل کرنا پوے ہاں۔ یہ بہت بڑی خرابی یعنی شاعری کے ذریعے بچیے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ دی ذات ایسے شعراء نصیب فرماوے جڑے آل محمد دی فکر کو اپنے اشعار وچ بیان کریں گے۔ اس مرد کلندر دی صحت یابی واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی
قرشي الابتهي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلاة الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره. تورات انجیل زبور قرآن آل محمد دے گھرانے دا قصیدہ بن کے نازل الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیونکہ آغاز مجلس ہے اور مجلس دا آغاز صبح دا آغاز اللہ دے اس کلام نال کرینداں جن دے وچ اللہ نے لفظ صبح استعمال فرمایا. آغاز قدرتاں دی ابن آدم من اصبح حریصا علی الدنیا. میری مخلوق چوں جڑا بندہ این رنگ چ صبح کرے این رنگ چ اٹھے تے اے سوچیندا ہویا اٹھے جو اج کتنے کماونن اج کتنے جمع کرنن چاہے حلال ہوئے یا حرام ہوئے. اج بینک بیلنس وچ اضافہ کرنے جندا اٹھ دیاں ایو درد ہوئے کہ اج کتنے کٹھے کرنن. وطندہ رب کو فیصلہ پیا سنویں دے اگر صبح دے ٹائم تیری سوچے جو میں پہوڑیاں کو پیسے کٹھے کرنے میں اللہ پیا دان لم یزد من اللہ الا بعدا. تے کو دولت ملے نہ ملے اپنے کریم رب کنوں ای گندی فکر دے بدلے دوری مل ویسی. دولت دے قریب آباد و شاد رہا دولت دے قریب تھیویں نہ تھیویں کریم رب کنو دور ضرور تھیویں.
یزد من اللہ الا بعدا وفی الدنیا الا کدا. دنیا دے وچ تے کوئی انعام دولت نہیں ملنی، صرف دھوکھا ملنا ہے. دیوان اللہ شیطان ہو سیا، گھنن اللہ پیسے دا حریص ہو سیا. وفی الآخرات الا جہدا. جڑا آخرت دے وچ لوگ لینا بنا کے میں اللہ دی عدالت وچ حساب دیوان آئے کھڑے ہو سن، سب تو پہلے اون دا حساب جلدی مکسی جڑا دنیا دے وچ غریب لیا ہو سی، جڑا حرام نال کٹھی کریندا رہ گئے. وفی الآخرات الا جہدا. وہ میری عدالت وچ میں مجرم بن کے ہزاراں سال کھڑسی جویں دنیا دی عدالت وچ قاتل مجبور. یا ابن آدم تو جو فجر نال اٹھائیں تو ایو کچھ سوچے جو کتھوں جمع کراں. تو بھول گئے ما من یوم جدید الا ویاتیک من عندی رزق جدید. آدم دا پترا حال فجر دا ڈینہ ابھرا نہیں ہوندا، تیرا خالق تیرا رزق تیرو پہلے بھیجی بیٹھا. مومنین میری عادت ہے کہ میں قبلہ صاحب دی موجودگی کا مجلس پڑھتا ہوں، جو میں حال تک طالب علم اور الحمدللہ حوزہ دے وچ حال تک فقہا کو درس سنویں دے آندے ہیں. میں سعادت سمجھدا کہ ایک فقیہ اہل بیت کی خدمت وچ کھڑ کے بندہ درس سنویں دا پیا ہوئے، لیکن بعد وچ پڑھنا میں جسارت سمجھدا. اے انہاں دا حکم نہ ہوندا تو میں لگا ویندا. اے انہاں دے حکم دی تعمیل وچ میں اس کرسی تے بیٹھا جتا انہاں نے خطاب فرمائے، مگر نہ ادب دے خلاف ہے، تعذیب دے خلاف ہے. کیوں جو اساں گھرانے کنوں، اساں اس بوہے کنوں، اساں اس چوکھٹ کنوں ادب سکھائے جن دے دروازے تے آ کے ادب درس گھندا رہا. کائنات دی تہذیب جتو آ کے تہذیب سکھ دی ہے، کیونکہ انہاں دی اطاعت کوئی اساں واجب نہیں کیتی، نہ سارے وسی چاہے واجب کرنا. کہ بطول دا 12واں پتر جڑا پردہ غیبت وچ ونجن لگے تے اصحاب نے منن والا نے سوال کیتا، یا ابن رسول اللہ حالت تا اوہ بن گئی ہے جڑا تھوڑا نانا مصطفیٰ پیا ٹردا ہا تے لوگ تقسیم تھی گئے ہیں، کوئی آدھے ہیں ہادی بنا گئے تے کوئی آدھے ہیں ہادی نہیں بنا گیا. پتہ تسیں پردہ غیبت وچ ویندے پئے وے کوئی ہادی بنائے نے. فرمائن فجو الی روات احادیث نا، جہل دے بوہے تے نہ منے. جیڑا اساں 14 دی حدیثاں دا عالم ہوئے اون دے بوہے تو وہ دین ملسی جیڑا بطول دے پتراں تنوں دین ملدا رہے. اللہ نے ساکوں مخلوق تے حجت بنا کے بھیجے. سبحان اللہ. مولا تسیں ویندے پئے تے صورتحال اوہ بن گئی ہے جڑی تواڈے نانے مصطفیٰ دے بعد بنی ہے. کیا اپنے بعد بھی کوئی ساڈا رہبر تے ہادی بنائی ویندے وے؟ اس ویلے بطول دے بارے میں پتر نے فرمایا فرجو الی روات احادیث نا، اون دے بوہے تے ٹر ونجائے جڑا اساں 14 دے دین دا عالم ہوئے. بتا کو فرمائندے نے نحن حجت اللہ علیکم والعلماء حجت علینا. ساکو اللہ حجت بنائے مخلوق تے، مخلوق دے اتے علماء کو میں 12واں حجت بنائی ویندا. وہ دین ملسنے جڑا دین 1150 سال گزر گئے بعد میں امام دی غیبت کبرا کو. اگر آج بھی تھوڑے کنو وہ حلال موجود ہے جب حسین نے حلال آکھا،
اگر آج وہ چیز انہیں حرام ہے جو بطول دے پتر نے حرام آسا 1150 سال اگر دین خیانت نہیں ہوئی تو انہاں کو امین ہومن دا درجہ تیرے چھیمے امام نے دیتا فرمیدن امناء اللہ علی حلالہی و حرام اللہ دی ذات نے اسا بطول دے بچنا کو او لیک شاگرد عطا فرمین محمد ابن مسلم زرارہ ابو حمزہ سمالی اے ایسے امین بن کے آئین جی میں اسا بطول دی اولاد اللہ دے دین دے امین بن کے آئے انہاں کنو دین نہ گھنائے جڑے دین اچ خیانت کرن دے عادی ہونے امین کنو دین گھنائے ووٹاں چ تک کرپشن ہو سکتی ہے عقیدے چ کرپشن نہیں ہو سکتی عقائد دی کرپشن پہ چلتی ہے میرا محترم دین قوم ملے اس واسطے اللہ دی ذات نے فرمایا جتنی خرابیاں پیدا تھی سننا اے شکم تے پیٹ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اے شیطان دا عقیدہ ہے جو بھکھا مر ویسے اولاد واسطے کما اے شیطانی عقیدہ ہے رحمان دی آواز ہے میں تے کو شک میں ماں داری چلیتا ہے جتھا پیو تے ماں نہ بھی دے سکدا دنیا چ نہ دے سکدا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک تو ماں دے شکم وچ اتنا مجبور ہمیں نہ ماں پہنچا سکتی ہے نہ باپ پہنچا جڑا ماں دی جھولی چ آئے سیاںیاں عورتاں مشورے دیندیاں ہن دال نہیں بھی کھاونی گوشت نہیں بھی کھاونا بچے دا شکم خراب ہوئے سی آواز قدرت آندی ہے دنیا چ تو آپ پابندیاں لا تا تیرا مزاج ہے جڑا ماں دے شکم وچ 9 مہینے میں اللہ دا مہمان رہ گیا میں تا کوئی پابندی نہیں لئی جو کیا کھاونا ہے تک اتھا پہنچائیں داریاں جتا ماں تے پیو نہ بھی پہنچا سکدا مومنین اے 2 دن پہلے میں کو ایک نکاح پڑھن دا موقع ملے کبھی ہی شرطاں لکھویں دیاں میں لکھیاں وہ بندے نے جرا ہائی مناسب نہیں زیادہ تفصیل جنا ہمیں دا 12 پہلا سوال یہ کیتے مولوی صاحب میں اپنے لباس وچ گیا علماء وچ کیا اے ولایت دا مطلب کیا ہے میں سمجھ گیا جو ایک کیڑی مرض دا مریض ہے میں کہ جے حالے تک ولایت دا پتہ کوئی نہیں تو شیعہ کیوں بتا سجویں دیں ہوئے شیعہ تے حالے تک ولایت دے معنی دا پتہ نہ ہوئے اللہ دی روزی کو حرام ودا کریں دے شیعہ ہوئے تے پتہ نہ ہوئے جو ولایت کے کو حدن ولایت دا پتہ پہلا سوال میں دسا ہے جو ولایت دا مطلب کیا ہے آدھے میں 20 سال تو شیعہ تھیاں 40 سال پہلے میں برادران اہل سنت مذہب وچ رہیاں میں کو مذہب حق نظر آئے مولوی صاحب تھوڑا عقیدہ ذرا درست نہیں مقاعدہ سا دنیا چ جتنیاں قومیں نا ہکا بہد قوم سید ہر قوم دی تاریخ پڑھ کہیں دی تاریخ وچ دوجی دفعہ دوجی نسل وچ کلمہ ملسی کہیں دی تاریخ وچ تیجی نسل وچ کلمہ ملسی کہیں دی چوتھی نسل وچ کلمہ ملسی مکہ ہکا قوم سادات جنہ ہجرت کیتی ہے نانے دے شہر مدینے چوں پہنچن برے صغیری نہ کوئی نبی آئے برے صغیری نہ کوئی امام آئے اتنا کام کیتا نے جتنا نبیاں نے کام کیتا ہاں اے فقط پیر بن کے نن آئے اللہ دے دین اور 14 دی مذہب اور فقہ دے عالم تے فقیہ بن کے آئے ہن مکہ تے کو 20 سال تھے شیعہ مذہب قبول کیتے ہویاں تے کو پتہ ہے جو نماز ہی ہے جن دی جد نے آ کے تھوڑے کفر کو توڑ کے کلمہ پڑھایا ہے کو پتہ کوئی نہیں جو نماز کیا ہے کوئی پابندی نہیں لیکن دین دا ہیڈ ماسٹر بن کے نہ فکر کربلا
تے اپنی فکر کو مسلط نہ کر، ہر دور وچ کربلا دا تابع تھی، کربلا کو اپنے تابع نہ کر۔ شیعت جھکن دا نام ہے، نوجوان گردن اکڑاون دا نام نہیں۔ شیعت اپنی مرضی علی دی مرضی تے قربان کرن دا نام ہے، میرے دل دا نام نہیں۔ اور ایک نمی وبائی ودی خوابان پہلی گال ہے قبلہ موجود ہے فقہ دیاں کتاباں دے اندر جتنے فقیہ ہونے اہل بیت نے لکھے خواب فقط معصوم دا حجت ہے۔ ایک عید دا خطبہ جڑا سنتے ہیں ہن تا ہولے ہولے عیداں دی چھٹی تھی دی پئی، انی ارا فی المنام میں انی اذبحک قربانا، حضرت ابراہیم ہی نہیں آکھا جو جبریل ہے، فرمایا انی ارا فی المنام میں خواب ڈٹھے، جو میں تو انی اذبحک قربانا، اللہ دے راہ تے قربان پیا کرے نا، فانظر ماذا ترى یا خیر الورا، او خلقت دا سردار بچڑا تیری منشا کیا ہے؟ یہ خطبے کے اندر دو حقوق دسے گئے ہیں، اخلاقی درس، ایک درس والدین واسطے، ایک درس اولاد واسطے، ایک درس والدین کو دیتا گئے۔ فانظر ماذا ترى یا سید الورا، اب جواب کیا ملا؟ جواب کیا ملا؟ جی تو سمجھے دسو، یا ابت افعل ما تؤمر، جواب ملا بابا جی میں امر تھیندا گئی کریندا من، زندہ رکھنی میں حاضر ہاں، گردن تے چھری چلاونی میں حاضر ہاں۔ نوجوان تے باپ دو پیغام ملن، پہلا پیغام ہے والدین کو جو تائیں بچڑے نال علماونا کیویں ہے، اوویں علما